اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحدیقۃ الثانیۃ فیما یتعلق بالاسماء الاسم ان اشبہ الحرف فمبنی والا فمعرب والمعربات انواع الاول ما یارد مرفوعا لا غیر وهو اربعۃ۔ بھئی یہ حدیقہ ثانیہ شروع ہو رہا ہے الحدیقۃ الثانیہ، تو یہ الحدیقہ پر جو الف لام ہے، الف لام عہد ذکری کا ہے، جیسا کہ الحدیقۃ الاولی میں الحدیقہ حدیقہ پر الف لام عہد ذکری کا تھا، یا الحدیقۃ الثالثۃ الحدیقۃ الرابعۃ الحدیقۃ الخامسۃ، ان میں بھی الحدیقہ پر جو الف لام ہے یہ عہد ذکری کا ہے، چونکہ پہلے ذکر ہوا ہے نا خطبہ میں کہ وَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسِ حَدَائِقَ، تو وہ 5 حدیقے جو ذکر ہوئے ہیں وہی مذکورہ حدیقوں میں سے الحدیقۃ الاولی، مذکورہ 5 حدائق میں سے الحدیقۃ الثانیہ، مذکورہ 5 حدیقوں میں سے تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اچھا، الحدیقۃ الثانیۃ، الحدیقۃ مبتدا موصوف، الثانیۃ اس کی صفت موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا، فیما یتعلق بالاسماء یہ اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ الاسم ان اشبہ الحرف، الاسم الاسم سمجھ گئے، یعنی حمزہ جو ہے نا وہ وصلی ہے، اسم کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے۔ الاسم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر جب پڑھنو حمزہ وصلی گرا کر، الاسم ان اشبہ الحرف فمبنی، ان اشبہ، یہ اشبہ چونکہ باب افعال ہے، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ قطعی ہے، وصلی نہیں، اس کو نہیں گرانا۔ الاسم ان اشبہ الحرف فمبنی والا فمعرب۔ ہاں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کی ترکیب بھی دیکھ لیں ذرا تھوڑی سی۔ الاسم مبتدا ان اشبہ الحرف، یہ جملہ شرط، فمبنی جو کہ اصل میں فہو مبنی، یہ مبتدا خبر مل کر اس کی جزا، تو مبتدا اپنی نا یہ شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر خبر بن گئی الاسم مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَمُعْرَبٌ جو ہے نا، وَإِلَّا فَمُعْرَبٌ یہ بھی جملہ شرطیہ ہے۔ یہ کیسے بنے گا؟ یہ اصل میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک رہیں، لم یشبہ والاسم لم یشبہ الحرف فہو معرب، تو لم یشبہ یہ شرط ہو جائے گی، اور فمعرب فہو معرب مبتدا مل کر یہ جزا ہو جائے گی، جزا شرط مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، یا اسی کو حرف عطف جو واو ہے تو اس خبر کا اس کو معطوف کہہ دیں جی، تو یہ اس خبر کا معطوف ہے، تو مبتدا اصل کیا ہے؟ وہ جو الاسم جو ابتدا میں مذکور ہے نا وہ مبتدا، اور ان اشبہ الحرف فمبنی یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، وَإِلَّا فَمُعْرَبٌ یعنی وَإِن لَّمْ يَشْبَهِ الْحَرْفَ فَهُوَ مُعْرَبٌ، یہ اس کا معطوف، تو معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو گئی الاسم مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، اس طرح ایک ہی جملہ بن جاتا ہے۔ بہرکیف ان چیزوں کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ والمعربات انواع، والمعربات مبتدا اور انواع اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ انشائیہ یا خبریہ؟ خبریہ، شاباش، ٹھیک۔ اچھا توجہ بھائی میری طرف رہے، اوے ادھر دیکھ، توجہ۔ حدیقہ ثانیہ یہ دوسرا حدیقہ اسماء کے بارے ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تیسرا حدیقہ وہ
افعال کے بارے ہوگا، پھر آگے حروف کے بارے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہاں اسم کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، اسم کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم کی ایک لحاظ سے دو قسمیں ہیں کہ اسم یا معرب ہوگا یا مبنی۔ اسم کی متعدد تقسیمات ہیں نا، اسی طرح ایک قسم اور بھی چلتی ہے اسم کی، اسم یا منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا، اسی طرح اور بھی اقسام چلتی ہیں۔ بہرکیف ہمارے جو مورد بحث ہے یہاں اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم یا معرب ہوگا یا مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، یہ تفصیلات آپ پہلے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بیان کی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ اسم اگر فعل کے مشابہ ہو جائے، اسم اگر فعل کے مشابہ ہو جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، اگر فعل کے مشابہ ہو جائے تو غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے تو تینوں حرکات سے وہ خالی ہو جائے گا، رفع، نصب، جر، کوئی شے بھی اس پر جاری نہیں ہوگی، یعنی اس پر نہ اعراب میں سے کوئی اعراب بھی اس پر داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر اسم اگر فعل کے مشابہ ہو جائے تو وہ اسم مطلقاً ممنوع نہیں ہوگا، ہاں اس پر کسرہ داخل نہیں ہو سکے گا، تنوین بھی داخل نہیں ہو سکتی، غیر منصرف پر کسرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر جو منصرف ہوتا ہے اس پر کسرہ بھی داخل ہو سکتا ہے، تنوین بھی داخل ہو سکتی ہے۔ پھر سنیں ایک بار، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے صرف ایک لحاظ سے، صرف ایک مشابہت اسم کی حرف کے ساتھ ہو جائے تو وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ مگر اسم اگر فعل کے مشابہ ہو ایک لحاظ سے تو وہ غیر منصرف نہیں بنتا، دو لحاظ سے مشابہ ہو جائے تب وہ غیر منصرف بنتا ہے۔ اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں، تو وہی منع صرف کے اسباب۔ اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے صرف ایک لحاظ سے تو وہ اسم مبنی ہو جائے گا، مگر فعل کے ساتھ مشابہ دو لحاظ سے ہو تب غیر منصرف بنے گا۔ منصرف کا حکم کیا ہے کہ منصرف پر تینوں حرکات تنوین سمیت داخل ہو سکتی ہیں، مگر جو اسم غیر منصرف ہوتا ہے اس پر تینوں حرکات داخل نہیں ہو سکتی، دو داخل ہو سکتی ہیں، کسرہ اس پر داخل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ تنوین بھی اس پر داخل نہیں ہو سکتی غیر منصرف پر۔ تو غیر منصرف کیا معرب ہوتا ہے یا مبنی؟ اسم غیر منصرف کیا معرب ہوتا ہے یا مبنی؟ معرب ہوتا ہے۔ اسم غیر منصرف معرب ہوتا ہے۔ معرب کی گویا کہ دو قسمیں بن گئیں، اس میں معرب منصرف، اس میں معرب غیر منصرف۔ تو جو غیر منصرف ہے وہ اس میں معرب کی قسم ہے، مبنی کی قسم نہیں ہے۔ اچھا، الاسم ان اشبہ الحرف، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے صرف ایک لحاظ سے تو وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر دو لحاظ سے بھی شباہت پائی جائے، تین لحاظ سے شباہت پائی جائے، تین مشابہتیں پائی جائیں، دو پائی جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مبنی ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ کم از کم ایک مشابہت کا ہونا شرط ہے۔ ہاں ایک سے زیادہ اگر مشابہات ہو جائیں تو ان میں حرج نہیں، پھر بھی وہ مبنی ہی رہے گا۔ ہاں مبنی سے اوپر کچھ اور شے ہے نہیں کہ وہ ہو جائے، بس مبنی ہی رہے گا۔ مشابہت کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، کس لحاظ سے مشابہ ہو جائے؟
مشابہت کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی اقسام ہیں؟ مشابہت کی دو قسمیں ہیں، ایک مشابہت مدنی، ایک مشابہت غیر مدنی۔ مدنی جو قریب کرنے والی ہے، غیر مدنی جو قریب کرنے والی نہیں ہے۔ جی نہ دور کرنے والی بھی نہیں کہنا، جو قریب کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ قریب کرنے والی نہ ہو تو کیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ دور کرے گی؟ نہیں، نہ دور کرے گی نہ قریب کرے گی۔ ہاں اچھا، بہرحال چونکہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ اس بات الشے، کسی شے کا ثابت کرنا وہ دوسری شے کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ ہاں توجہ میری طرف لگا۔ شباہت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، اسم کا حرف کے مشابہ ہونا، یا وہ مشابہت مدنی ہوگی یا غیر مدنی ہوگی۔ اگر غیر مدنی ہو تو وہ مشابہت کل عدم ہے، وہ اسم کو مبنی نہیں بنائے گی۔ ہاں اگر شباہت مدنی ہو تو وہ اسم کو مبنی بنا دے گی۔ البتہ شباہت مدنی کی پھر آگے اور اقسام ہیں، بعض 5 تحریر فرماتے ہیں، بعض 4 کا ذکر فرماتے ہیں، اور بعض ایک اور 6ٹھی قسم کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ جی سمجھ گئے؟ اچھا، مثلا اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے معنی کے لحاظ سے، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے، نمبر 2 واضع کے لحاظ سے، اسم حرف کے مشابہ ہو جائے استعمال کے لحاظ سے، اسم حرف کے مشابہ ہو جائے افتقار اور احتیاج کے لحاظ سے، اسم حرف کے مشابہ ہو جائے احمال کے لحاظ سے۔ احمال یعنی جس طرح بعض حروف محملہ ہوتے ہیں، نہ عامل ہوتے ہیں نہ معمول، اسی طرح اگر کوئی اسم بھی نہ عامل ہو نہ معمول ہو تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ تو احمال کے لحاظ سے تو یہ 5 قسمیں ہیں مشابہت کی۔ ان 5 اقسام میں سے کوئی ایک شباہت اگر اسم کی حرف کے ساتھ ہو جائے تو وہ اسم مبنی بن جائے گا۔ ہاں بعض ایک 6ٹھی قسم بھی لکھتے ہیں شباہت کی، شباہت لفظی۔ یہ تو 5 قسمیں ہو گئی نا۔ پہلی کیا کیا بنی؟ شباہت معنوی، شباہت وضعی، شباہت استعمالی، شباہت افتقاری، شباہت احمالی، اور بعض کہتے ہیں کہ ساتھ ایک شباہت لفظی بھی ہے، کہ ایک لفظ جو لفظ اسم ہے وہ لفظ حرف کے مشابہ ہو جائے۔ مثلا حاشا، حاشا، یہ حاشا اسمی جو ہے، اگر یہ حاشا حرف جار، وہ بھی تو ہے، حاشا ایک حرف جار بھی تو ہے، تو وہ اس کے مشابہ ہو جائے تو مشابہت تو ہے۔ کس لحاظ سے مشابہت ہے؟ لفظ میں، کہ وہ بھی حاشا ہے یہ بھی حاشا ہے، تو اس لیے یہ حاشا اسمی جو ہے وہ مبنی ہو جائے گا۔ یا جس طرح کہ مثلا یہ ابھی آپ نے چند دن پہلے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ کلا، کلا یہ حرف ہے، کلا کیا ہے؟ حرف ہے۔ کلا بمعنی لا تتکلم بہذا الکلام، کلا کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ رادع کے لیے، کسی کو جھڑکنے کے لیے استعمال ہوتا۔ تو بعض اوقات آپ نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات کلا بمعنی حقاً استعمال ہوتا ہے۔ جب بمعنی حقاً ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم۔ تو کلا جو اسم ہے وہ مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کلا حرفی کے مشابہ ہے، تو یہ شباہت لفظی پڑھا تھا نا آپ نے ہدایہ میں، یاد آگے ہوگا آپ کو۔ ہاں ٹھیک بھائی، خلاصۃ الکلام مختصر کروں، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے صرف ایک لحاظ سے تو وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے، اور اسم کا مبنی ہونا یہ منحصر ہے بعض علماء، بلکہ
محققین کے نزدیک اسم کا مبنی ہونا یہ منحصر ہے شباہت بالحرف میں کہ اگر حرف کے مشابہ ہو جاتے. ہاں بعض علماء ہیں جو اس کے علاوہ اور اسباب بھی ذکر فرماتے ہیں، مگر محققین علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسباب قابل قبول نہیں. مثلا ایک اسم ہے جس میں 3 اسباب منع صرف پائے جائیں، یعنی 2 سے زیادہ اسباب منع 2 سبب پائے جائیں تو وہ تو غیر منصرف ہوگا نا، لیکن اگر 2 سے زیادہ اسباب اس میں آ جائیں تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، بعض یوں کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا جو اسم معرب ہوتا ہے اگر وہ مبنی کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا، مگر محققین علماء فرماتے ہیں ولیس بشیء، یہ اسباب قابل قبول نہیں ہے. اسم کا مبنی ہونا صرف ایک سبب میں منحصر ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ اسم حرف کے مشابہ ہو جائے. ہاں شباہت البتہ مدنی ہو، اور شباہت کی 5 اقسام میں سے کوئی ایک قسم اس میں پائی جائے تو وہ اسم پکا پیدا مبنی ہو جائے گا. اگر اسم حرف کے مشابہ نہ ہو تو وہ اسم مبنی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ معرب. ہاں اگر فعل کے مشابہ ہو جائے تو پھر بھی رہے گا معرب مگر غیر منصرف ہو جائے گا. اگر فعل کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو تو وہ اس میں معرب منصرف ہوگا. تو منصرف پر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہو سکتی ہیں، مگر جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین داخل ہو سکتی ہے نہ اس پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے. بھئی آگے سنیں، معربات کی 4 اقسام ہیں. معربات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. معربات میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف اور صرف مرفوع واقع ہوتے ہیں، کبھی غیر مرفوع نہیں ہوتے، اور وہ کتنے ہیں؟ 4. مرفوعات کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک فاعل ہے، ایک مبتدا ہے، ایک نائب الفاعل ہے، ایک خبر ہے. یہ 4 مرفوعات ہیں. آپ نے ہدایہ میں پڑھا کہ مرفوعات 8 ہیں، چونکہ اصل یہی 4 ہیں، جو باقی 4 ہیں وہ انہی 4 کی فرع ہیں، اصل 4 ہی ہے. تو بعض معربات ایسے ہیں کہ جو صرف مرفوع واقع ہوتے ہیں، اور بعض معربات ایسے ہیں جو صرف منصوب وارد ہوتے ہیں، کبھی غیر منصوب نہیں ہوتے، اور وہ 8 ہیں. منصوبات کتنے ہیں؟ 8. اور بعض معربات ایسے ہیں جو صرف مجرور واقع ہوتے ہیں، کبھی غیر مجرور وارد نہیں ہوتے، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ 2 جو انہوں نے لکھے ہیں. صاحب ہدایہ نے 1 کہا تھا، پھر اس کی آگے 2 قسمیں بنی تھی کہ مجرور بالاضافت اور مجرور بالحرف، مگر انہوں نے مجرور بالحرف کو الگ اور مجرور بالاضافہ کو الگ شمار کیا، تو اس لیے انہوں نے مجرورات 2 ذکر کر دی. تو کتنی ہوگی معربات کی اقسام؟ یہ 3. بعض صرف مرفوع، بعض صرف منصوب، بعض صرف مجرور، اور چوتھی قسم معربات کی یہ ہے کہ جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں اور غیر منصوب بھی وارد ہوتے ہیں، اور وہ بھی 4 ہیں. جو منصوب اور غیر منصوب واقع ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. ایک بار پھر یہ فہرست سن لیں. معربات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. بعض صرف مرفوع ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 4. بعض ایسے ہیں جو صرف منصوب وارد ہوتے ہیں، کبھی غیر منصوب نہیں ہوتے، وہ کتنے ہیں؟ 8. 8 اور 4 12. بعض ایسے ہیں جو صرف مجرور واقع ہوتے ہیں، اور وہ کتنے؟ 2. 12 اور 2 14. بعض ایسے ہیں کہ جو منصوب اور غیر منصوب وارد ہوتے ہیں، وہ کتنے؟ 4. تو 14 4 مزید ان میں جمع کریں کتنے بن گئے؟ 18. تو معربات کی کتنی اقسام بن گئیں؟ 18. معربات کی جو 4 قسمیں ہیں وہ کل اگر ان کو اکٹھا کر دیں، شمار کریں، تو ان کا عدد کیا بنے گا؟ 18.
بس یہی 18 قسمیں ہم نے اس حدیقہ ثانیہ میں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے مبنی شروع ہو جائے گا، کیونکہ مبنی بھی تو اسم ہوتا ہے۔ ان 18 قسموں سے فارغ ہو کر مبنی پڑھیں گے۔ مبنی کو پڑھنے کے بعد، مبنی مختصر باس ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر ایک خاتمہ اس کا ہو جائے گا، خاتمہ کے بعد پھر انشاءاللہ تیسرا حدیقہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس دوسرے حدیقہ کی فہرست واضح ہو گئی۔ اب سنیں، جو مرفوعات ہیں کتنے ہیں؟ جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں، کبھی غیر مرفوع نہیں ہوتے، وہ کتنے ہیں؟ 4، جن میں سے پہلا بعض کہتے ہیں مبتدا، چونکہ وہ مرفوعات میں سے اصل مبتدا ہے، یہ بعض کے نزدیک، جیسا کہ محمد ابن مالک جلال الدین سیوطی وہ مبتدا کو مرفوعات میں سے اصل قرار دیتے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ مبتدا اصل ہے؟ وہ 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں ادلہ، بہرحال وہ اپنی ادلہ پیش کرتے ہیں کہ مبتدا اصل ہے۔ مگر بعض علماء ہیں جو فاعل کو مرفوعات میں سے فاعل کو اصل قرار دیتے ہیں کہ اصل فاعل ہے، مبتدا اس کی فرع ہے، اور وہ بھی اپنی ادلہ پیش کرتے ہیں۔ اختلاف ہو گیا کہ مرفوعات جو 4 ہیں ان میں سے اصل کون ہے؟ تو بعض کے نزدیک مبتدا اصل ہے، مگر مصنف کے نزدیک فاعل اصل ہے، اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ الاول الفاعل، کہ مرفوعات جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فاعل ہے۔ فاعل کی تعریف کیا ہے؟ بھائی فاعل کی تعریف پہلے ہم وہ کریں جو نامیر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ نامیر میں کیا پڑھا تھا کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو اور وہ فعل اس اسم کی طرف مسند ہو، یعنی جو اسم فاعل واقع ہونا ہے نا، مثلا ضرب زید میں زید وہ اسم ہے جس سے پہلے ضربہ ہے فعل ہے، اور وہ ضربہ فعل اس زید کی طرف مسند ہے بے طریق قیام۔ کیا مطلب؟ کہ وہ فعل ضربہ جو ہے نا، ضرب فعل ضرب جو ہے وہ اس اسم کے ساتھ قائم ہے، چونکہ ضرب زید، زید نے مارا، تو وہ جو فعل ضرب ہے وہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، زید نے مارا ہے، تو وہ فعل مسند ہو اس اسم کی طرف بے طریق قیام، نہ بے طریق وقوع، چونکہ اگر بے طریق وقوع اس کی نسبت ہو تو پھر تو وہ مفعول بن جاتا ہے، مفعول بہی۔ ہاں، تو یہ ہم نے نامیر میں پڑھا تھا۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ فاعل وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْعَامِلُ فِيهِ، فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو، کس کی نسبت دی گئی ہو؟ العامل فیہ، جو اس میں عمل کرنے والا ہے۔ تو عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فعل یا شبہ فعل۔ عامل کون ہوتا ہے؟ فعل یا شبہ فعل۔ نتیجہ اس کا بھی وہی بنتا ہے، قائما بہی، اور وہ عامل جو ہے، عامل وہ اس اسم کے ساتھ قائم ہو، فاعل کے ساتھ قائم ہو۔ بہرحال تھوڑی سی توجہ کریں اس تعریف پر۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فاعل کی تعریف یہ کہ وَهُوَ مَا، فاعل وہ شے ہے۔ صاحب نامیر نے کیا کہا تھا کہ فاعل وہ اسم ہے، انہوں نے اسم نہیں کہا۔ یہ کیا کریں کہ فاعل وہ شے ہے، وہ چیز ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب اسم کہا جائے تو وہ صرف اس میں صریح کو شامل ہوتا ہے، جب ما کہا تو خواہ وہ اسم ہو
یا بظاہر دیکھنے میں فعل ہو، مگر وہ فعل چونکہ مصدر کی تعویل میں جب ہو جائے تو وہ اسم بن جاتا ہے. مثلا اعجبنی ان کالا، اعجبنی ان کالا، کالا پر ان مصدریہ داخل ہوا، اس نے فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیا. جب مصدر کی تعویل میں ہو گیا تو وہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. تو فاعل وہ شے ہے، یعنی خواہ وہ اس میں صریح ہو خواہ اس میں مؤول ہو، تو یہ ما دونوں کو شامل ہے. ویسے اگر دقت سے دیکھیں تو اگر مصنف یہ کہہ دیتے کہ والفاعل ہوا اسم، تو یہ اسم بھی دونوں صورتوں کو شامل تھا کہ خواہ اس میں صریح ہو خواہ اس میں مؤول ہو. اسم عام ہے، مطلق ہے، صریح کو بھی شامل ہے، مؤول کو بھی شامل ہے. تو ضروری نہیں کہ لفظ ما کہتے تب یہ تعبیر صحیح بنتی، بلکہ اگر اسم کہہ دیتے تو بھی یہ تعبیر صحیح تھی. ہاں البتہ ایک تھوڑا سا فرق ہے ضمیر اور اس میں. انہوں نے کہا تھا کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو، مگر انہوں نے فعل نہیں کہا، انہوں نے عامل کہا. تو عامل فعل کو بھی شامل ہے، شبہ فعل کو بھی شامل ہے. ہاں تو انہوں نے فعل کا اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف، جس سے پہلے فعل ہو اور وہ فعل اس اسم کی طرف مسند ہو، وہ فعل اس اسم کی طرف مسند ہو. تو وہ فعل کہہ رہے ہیں کیوں؟ چونکہ عامل فعل اصل ہے اور جو شبہ فعل ہوتا ہے وہ اس کی فرع ہے، اس کے تابع ہے. تو تابع جو ہوتا ہے وہ مذکور کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ اس لیے صرف فعل بھی کہہ دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی اس شبہ فعل کو ضمناً وہ شامل ہے. بہرحال فاعل وہ اسم ہے، فاعل وہ اسم ہے خواہ اس میں صریح ہو خواہ اس میں مؤول ہو، کہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. کس کو نسبت دی گئی ہو؟ العامل فیہ، اس اسم صریح یا مؤول میں جو عمل کرنے والا ہے، خواہ وہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے، تو جس کی طرف عامل کو نسبت دی گئی ہو. نسبت کیسی؟ نسبت قیامی، قائما بہ، کہ وہ عامل اس اسم کے ساتھ، اسم صریح یا اسم مؤول کے ساتھ قائم ہو، نہ یہ کہ اس پر واقع ہو. واقع نہ ہو، اگر اس پر واقع ہو تو وہ مفعول بہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ قائم ہو تو وہ فاعل ہوگا. فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ضمیر ہو تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ضمیر یا بارز ہوگی یا مستتر ہوگی. بارز اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، اور مستتر اسے کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا، مثلا ضرب زید، یا فاعل ضمیر ہوگا. ضمیر ہو تو یا ضمیر بارز ہوگا، مثلا ضربت، ضربتے، ضربتو، ضربتم، ضربتنا، ضربنا، ضربنا، ضربا، ضربو، یضربان اس میں الف، یضربونا واو، تضربینا میں یا، اضربی امر اس میں یا، اضربو واو، اضربنا نون. تو یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر بارز کی مثالیں ہیں. خواہ وہ فاعل ضمیر بارز فعل ماضی میں ہو، خواہ مضارع میں ہو، خواہ فعل امر میں ہو. تو یہ فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا، مثلا ضرب زید، یضرب زید، یا فاعل ضمیر ہوگا. ضمیر ہو تو یا ضمیر بارز ہوگا، ضمیر بارز جو آنکھوں سے نظر آئے. یضربان میں الف نظر آ رہا ہے، اضربو میں واو نظر آ رہا ہے، ضربتو میں تو نظر آ رہا ہے. تو یہ ضمیر فاعل، فاعل یا ضمیر بارز ہوگا یا ضمیر مستتر ہوگا، مستتر جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. مثلا زید ضارب، زید مبتدا ہے، ضارب فعل ہے، تو اس ضارب کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر. کہاں ہے؟ جو ضارب میں ہے. نظر آ رہی ہے؟ نہیں، وہ اس میں مستتر ہے. تو یہ ضمیر مستتر. فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر، اگر ضمیر ہو تو یا ضمیر بارز ہوگا یا ضمیر مستتر ہوگا.
فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو وہ تو ظاہر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر فاعل ضمیر ہو تو وہ یا ظاہر ہوگی یا مستتر ہوگی۔ بارز کے معنی ظاہر، ضمیر بارز یعنی ضمیر ظاہر، ضرب تو یا ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستتر ہوگی۔ بھائی ضمیر کی آپ نے اقسام پڑھی ہیں پہلے، ان میں سے 3 قسموں کو میں عرض کروں۔ ضمیر یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور، ان میں سے ہر ایک پھر یا متصل ہوگی یا منفصل۔ منفصل مجرور ہوتی نہیں ہے تو باقی کل 5 اقسام بن جائیں گی۔ ضمیر یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور۔ بھائی فاعل جب ضمیر ہو تو صرف ضمیر فاعل جو ضمیر مرفوع ہے صرف وہی مستتر ہو سکتی ہے، جو ضمیر منصوب ہے یا ضمیر مجرور ہے وہ کبھی مستتر نہیں ہوگی، نہ اس کا مستتر ہونا واجب ہے نہ اس کا مستتر ہونا جائز ہے، حتیٰ کہ جائز بھی نہیں ہے کہ وہ مستتر ہو۔ مگر جو ضمیر مرفوع ہے صرف اسی میں استتار ہوتا ہے، کبھی اس کا استتار جائز ہوتا ہے، کبھی اس کا مستتر ہونا واجب ہوتا ہے۔ تو مستتر ہونا جب واجب ہو تو یا وہ فعل میں مستتر ہوتی ہے وجوباً، یا اسم میں یعنی شبہ فعل میں مستتر ہوتی ہے وجوباً۔ شبہ فعل کے موارد وہ انہوں نے ذکر نہیں کیے، یہاں میں بھی عرض نہیں کرتا، وہ 3 موارد ہیں انشاءاللہ سیوطی میں پڑھیں گے، مختصر کروں۔ مگر فعل میں جہاں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، کون سی ضمیر؟ ضمیر مرفوع، وہ کس کی ضمیر ہوگی؟ فاعل کی ضمیر ہوگی۔ تو اس مطلب کو یہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وَيَجِبُ الْإِسْتِتَارُ فِي الْفِعْلِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ، ضمیر کا فعل میں مستتر ہونا جو واجب ہے اس کے 6 مقامات۔ فعل میں 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، اور وہ کون کون سے 6 مقامات ہیں؟ بھائی فعل امر کا جو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، مثلا اضرب، اس میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا؟ انت، کیونکہ مخاطب کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب، تو ضمیر انت واحد مذکر مخاطب ہی اس میں مستتر ہوگی، ہوا تو مستتر نہیں نہ ہو سکتی کیونکہ وہ تو غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم، اس میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوگی، کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر میں قرآن مجید سے آپ کو دکھا دوں کہ اس کی ضمیر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل کی ضمیر مستتر نہیں بلکہ ظاہر ہے، تو پھر دکھاؤں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا آدم اسکن انت، تو یہ اسکن امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد جو ضمیر ہے انت وہ مستتر ہے، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نظر آ رہی ہے، مستتر نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے۔ اب بتائیں کیا کہیں گے؟ توجہ بھائی نہیں، آپ یوں کہیں کہ واحد مذکر امر حاضر معلوم اس میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، کبھی ظاہر نہیں ہوتی، کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں یہ جو ظاہر نظر آ رہی ہے اسکن انت، یہ انت جو ظاہر ہے یہ اس کی فاعل کی ضمیر نہیں ہے، بلکہ اسکن میں انت ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے فعل کا، اور یہ جو انت ہے یہ اس فاعل کی تاکید لفظی کر رہی ہے، یہ فاعل نہیں۔ یہ انت ظاہر جو ہے یہ کیا ہے؟ اس فاعل کی تاکید ہے، تاکید لفظی۔ تاکید لفظی یہی تو ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو 2 بار ذکر کرنا،
تو اس کن ایک انت اس میں مستتر، اور یہ جو دوسرا انت ظاہر ہے یہ اس مستتر کی تاکید ہے، یہ فاعل نہیں ہے۔ فاعل کون ہے؟ وہ ضمیر مستتر۔ بات لمبی ہو رہی ہے، سنے بھائی۔ 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فعل میں، البتہ فعل میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، جن میں سے ایک واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم کا صیغہ، دوسرا فعل مضارع واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم، نمبر 3 فعل مضارع واحد متکلم، نمبر 4 فعل مضارع متکلم مع الغیر۔ تو فعل مضارع کے کتنے صیغے بن گئے؟ 3، ایک امر حاضر کا 3 اور ایک 4۔ نمبر 5 فعل تعجب۔ فعل تعجب میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ فعل تعجب کے کتنے صیغے ہیں؟ 2، ما افعلہ اور دوسرا افعل بہی۔ تو افعل بہی میں نا ما افعلہ، تو اس افعلہ جو پہلا صیغہ ہے اس میں فاعل کی ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، کبھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ 5واں مورد ہو گیا۔ اور نمبر 6 افعال استثناء۔ افعال استثناء ہیں کتنے؟ 5 ہیں۔ حاشا، خلا، ادا، لیسا، لا یکون۔ یہ کتنے ہیں افعال استثناء؟ کتنے ہیں؟ 5۔ تو ان میں بھی ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ جاء ان القوم حاشا زیدن۔ زیدن حاشا کا مفعول ہے اور حاشا کا فاعل کیا ہے؟ وہ اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ خلا زیدن، ادا زیدن، لیسا زیدن، لا یکون زیدن۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ 2 فعل اور بھی ہیں، 2 مورد اور بھی ہیں جن کو ان 6 کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ 2 مورد اور بھی ہیں، زید قام، زید یقوم، زید ضرب، زید بولو یضرب کہہ دیں، مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ زید ضرب ہو یا زید قام ہو، یعنی فعل ماضی معلوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ اور مضارع معلوم کا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ان 2 کو بھی ان 6 کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ اس لفظ کو توجہ سے سنا، ملحق کیا گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب کتاب شیخ بہاؤالدین عاملی فرما رہے ہیں کہ ان 2 کو ان 6 کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تو اس الحاق کا قائل نہیں ہوں، ہاں ملحق کیا گیا ہے۔ اس طرح نہیں کہہ رہے کہ میں ان 2 کو ساتھ ملحق کرتا ہوں یا کر رہا ہوں، نا، ملحق کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں ان کا قائل نہیں ہوں۔ اور واقعاً مصنف صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ان 2 میں فاعل کی ضمیر کا مستتر ہونا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ تو ہم وہ وجوب کے موارد 6 جو ہیں ان کو ذکر کر رہے تھے، نہ جواز والے موارد۔ ہاں، جیسے کہ آپ تخمیر میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات فاعل اس کا ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات مستتر ہوتا ہے۔ مثلا زید ضرب اے ہوا، یعنی اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ضرب زید، تو یہاں زید اس کا فاعل ظاہر ہے۔ اسی طرح زید یضرب اے ہوا ضمیر اس میں مستتر، لیکن بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے، مثلا یضرب زید۔ تو ان 2 میں فاعل کی ضمیر کا مستتر ہونا واجب نہیں، ہاں جائز ہے، کبھی مستتر ہو مستتر نہ ہو، دونوں صورتیں اس میں ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ جو 6 موارد ہیں ان میں کبھی فاعل ظاہر نہیں ہوگا، ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگا۔
دیکھیں ترجمہ عبارت. ہاں آخری بات وہی ہے کہ جہاں آپ کو کہیں نظر آ جائے کہ یہاں فاعل جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے، ان 6 موارد میں کسی کا فاعل ظاہر ہے، مثلا یا آدم اسکن انت، کہ انت فاعل ظاہر ہے، تو آپ کہیں کہ نہ یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مستتر جو ضمیر ہے اس کی تاکید کر رہا ہے، جیسے کہ اور ساتھ مثالیں دے رہے ہیں. دیکھیں ترجمہ عبارت. الحدیقۃ الثانیۃ فیما یتعلق بالاسماء، دوسرا حدیقہ ان امور کے بارے ہے یتعلق بالاسماء جن کا تعلق اسماء کے ساتھ ہے. الاسم ان اشبہ الحرف فمبنی، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے فمبنی تو وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے، وہ اسم مبنی ہے. والا فمورب، یعنی لم یشبہ الحرف، اسم اگر حرف کے مشابہ نہ ہو فہو مورب تو وہ اسم مورب ہوتا. والموربات انواع، ان موربات کی چند اقسام ہیں. چند سے مراد کتنی ہیں؟ 4 اقسام ہیں. الاول، ان میں سے پہلی قسم ما یارد مرفوعا لا غیرو، یا غیرو، اس کی 4 حالتیں ہیں، جس طرح قبل اور بعدوں کی 4 حالتیں آپ پڑھ چکے ہیں نا. ان میں سے 3 حالتوں میں مورب ہوتا ہے، ایک حالت میں کتنی حالتوں میں مورب ہوتا ہے؟ 3 حالتوں میں. آپ نہیں سن رہے، میں نے ابھی تو کہا کہ 3 حالتوں میں مورب ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے. اللہ جانے آپ کہاں تھے. لفظ غیر کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں ہیں. ان میں سے کتنی حالتوں میں مورب ہوتا ہے؟ 3 حالتوں میں مورب، ایک حالت میں مبنی. جیسا کہ قبل اور بعد ان کی 4 حالتیں تھیں، اب یہ بھی ہدایہ میں چند دن پہلے پڑھا ہے، جن میں سے 3 حالتوں میں مورب اور ایک حالت میں مبنی ہوتے تھے، کہ جب مضاف الیہ محذوف منوی ہو اس صورت میں مبنی اور باقی 3 حالتوں میں مورب. ہاں تو یہ غیر اسی طرح ہے. لا غیرو یہ مبنی بر ضم ہے، یہ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ چونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، یعنی لفظاً محذوف ہے لیکن اس کا معنی نیت میں موجود ہے. ما یارد مرفوعا لا غیرو وہو اربعۃ، جو صرف اور صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں، لا غیرو کبھی غیر مرفوع وارد نہیں ہوتے، وہو اربعۃ اور وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. الاول الفاعل، ان میں سے پہلا فاعل ہے. وہو ما اسند الیہ، فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. کس کی نسبت دی گئی ہو؟ العامل فیہ، جو اس میں عامل ہے، خواہ فعل ہے خواہ شبہ فعل ہے. قائما بہ، در حال کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہو تب فاعل بنے گا. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ، فاعل کی 2 قسمیں، یا اس میں ظاہر ہوگا یا مضمر. فَالظَّاهِرُ ظَاهِرٌ، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، ضَرَبَ زَیدٌ تو یہ تو ظاہر ہے. وَالْمُضْمَرُ، اور اگر مضمر ہو تو وہ ممکن ہے ظاہر ہو، ممکن ہے مستتر ہو. یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو فاعل، جب فاعل ظاہر ہو، فالظاہر ظاہر، یعنی جو فاعل ظاہر ہوتا ہے وہ صرف ظاہر ہی ہوتا ہے، کبھی مستتر نہیں ہو سکتا. مگر جب فاعل مضمر ہو تو وہ مستتر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. والمضمر بارز، مضمر یا بارز ہوگی یعنی ظاہر ہوگی، او مستتر یا ضمیر مستتر ہوگی. سب کی مثالیں واضح. والاستتار یجب فی الفعل فی 6 مواضع،
اور ضمیر فاعل کا مستتر ہونا، ضمیر فاعل کا استتار یعنی مستتر ہونا یجب واجب ہے فی الفعل، اور وہ بھی صرف فعل میں، فی ستۃ مواضع 6 مقامات ہیں فعل میں، ہاں شبہ فعل کے مواضع بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کتابوں میں پڑھیں گے۔ فعل للامر للواحد المذکر، ان میں سے پہلا موضع فی ستۃ مواضع، اس کے بعد فعل للامر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فی ستۃ مواضع الموضع الاول مبتدا محذوف فعل الامر للواحد المذکر، یہ اس کی خبر۔ اسی طرح آگے جتنے ہیں وہ سب کے ساتھ، اور اس کو فعل الامر بھی پڑھ سکتے ہیں فی ستۃ مواضع انی فعل الامر للواحد المذکر، اسی طرح والمضارع المبدوء، ایسے ہی آگے فعل الاستثناء فعل التعجب سب کو منصوب۔ اور مرفوع پڑھیں ان کو تو مبتدا کو محذوف فرض کرنا پڑتا ہے، منصوب پڑھیں تو فعل محذوف ہوگا، اس کو محذوف فرض کریں گے، لیکن اگر ان کو مجرور پڑھیں تو کسی شے کو مقدر اور محذوف فرض نہیں کرنا پڑے گا، اور والاصل فی الکلام عدم التقدیر، کلام میں اصل یہی ہوتا ہے کہ کوئی شے مقدر نہ ہو، لذا سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو مجرور پڑھیں۔ کیوں؟ تابع بناتے ہوئے، کس سے؟ مواضع، فی ستۃ مواضع، مواضع یہ تو غیر منصرف تھا نا، اس لیے اس کی جری حالت فتح کے تابع ہے۔ فعل الامر للواحد المذکر، فعل امر واحد مذکر کے لیے، یعنی واحد مذکر امر حاضر معلوم، مثلا اضرب، اس میں انت ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے۔ والمضارع یعنی واحد مذکر کا جو صیغہ ہے نا مضارع، المبدوء بتاء الخطاب للواحد، جس کی ابتدا کی جاتی ہے تاء خطاب واحد، جو واحد کے لیے تاء خطاب ہوتی ہے، یعنی واحدہ نہیں، واحد میں تاء خطاب یعنی تضربو، اس میں بھی ہمیشہ انت ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ او بالحمزۃ، کیا مطلب؟ تقدیر عبارت جو ہے کہ والمضارع المبدوء بالحمزۃ، یا فعل مضارع کا وہ صیغہ جس کی ابتدا حمزہ کے ساتھ کی جاتی ہے، او بالنون یعنی اول مضارع المبدوء بالنون، اول مضارع المبدوء بالنون، وفعل الاستثناء، اور فعل استثناء، فعل استثناء کتنے ہیں؟ 5، حاشا خلا ادا لیسا لا یکون، وفعل التعجب، اور نمبر 6 فعل تعجب۔ تو ان 6 مقامات میں فاعل کی ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے۔ وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ زَيْدٌ قَامَ أَوْ يَقُومُ، أُلْحِقَ بِذَلِكَ ملحق کیا گیا ہے ان 6 کے ساتھ زید قام اور زید یقوم کو ملحق کیا گیا، کیا مطلب؟ یعنی میں اس کا قائل نہیں۔ وما یظہر، بس یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر مستتر ہوتا ہے، تو اس میں استتار واجب نہیں، ان دونوں میں استتار واجب نہیں، جائز ہے، واجب نہیں جائز ہے۔ اچھا بس بات ختم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جو آپ نے 6 مقامات پڑھے ہیں کہ جہاں فاعل کا ضمیر مستتر ہونا واجب ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں کہ وما یظہر فی بعض هذه المواضع، اگر ان مذکورہ 6 مقامات میں سے اگر بعض میں کہیں آپ دیکھیں کہ فاعل ظاہر ہے، مثلا اقوم انا، اقوم واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں آنا ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے، واجب ہے کہ مستتر ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنا ظاہر ہے جی، تو فرماتے ہیں فتاکید للفاعل، یہ جو آنا ظاہر ہے یہ فاعل نہیں، اقوموں کا فاعل آنا ہے، جو ضمیر مستتر ہے وہ فاعل ہے، اور یہ جو بظاہر آنا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس ضمیر مستتر کی تاکید ہے، فاعل کی تاکید ہے۔ کقوم تو آنا،
جس طرح کہ مثلا قوم تو آنا میں تو ضمیر بارز فاعل ہے، یہاں مستتر تو نہیں نا، یہ تو فاعل ہے اور ضمیر بارز ہے قوم تو، مگر جو آنا ہے کیا یہ بھی فاعل ہے قومتوں کا؟ نہیں، فاعل دو تو نہیں اس طرح ہوتے، یہ اس تو ضمیر کی تاکید کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔